آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب کا ریٹرن، کل وہ آئے منظر عام پہ خطاب کیا، ٹیلی ویژن پہ پوری قوم نے لائیو دیکھا، پہلے وہ نام لے کر کہتے تھے احتساب کرو، اب صرف کہتے ہیں عمران خان کے ٹولے کا احتساب کرو. کیا آپ کو لگ رہا ہے ہی ہیز چینجڈ، اور ان کا منظر عام پہ واپس آنا کیا نشانی ہے کہ وہ کسی پاور پوزیشن میں بھی آنے کی خواہش مند ہو سکتے ہیں؟ یور اوپینین آن دس ہول سچویشن، یہ جو احتساب کی ہوا چل رہی ہے. دیکھیں ظاہر سی بات ہے میاں صاحب گھر بیٹھ کے سیمی ریٹائرمنٹ انجوائے نہیں کر رہے ہیں. وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے آئی بلیو صرف 3 دفعہ ہی اسمبلی میں آئے ہیں. ایک دفعہ اوتھ لینے، اس کے بعد 2 جو آئینی ترامیم آئی ہے 26 اور 27، تو ان دنوں میں میں نے ان کو دیکھا تھا اسمبلی آئے تھے. سو یو تھنک وہ گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں اب؟ اور ان کی جو پرانی بھی عادت ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک کنفرنٹیشنل پالیٹکس وہ اگینسٹ دا پاورز دیٹ بی لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دیٹ آلسو اینڈ فائنلی آئی بلیو کہ ہی ڈز ناٹ وانٹ میاں شہباز شریف ٹو بیکم پرائم منسٹر فار اے تھرڈ ٹائم، رادر ہی وڈ لائک ہز ڈاٹر مریم نواز شریف ٹو بیکم the next prime minister in his view, and that's what he is trying، جو کہ میری سمجھ یا میری عقل مجھے بتاتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس طرف جاری، because right now شہباز شریف صاحب is very comfortable with the بالکل ٹھیک. بٹ نادر مجھے ایک چیز بتائیں نا، آئی ایم ایف کی ابھی رپورٹ آئی تھی، وہ کہتے ہیں چند سالوں کے اندر 5,300 ارب کی چوری ہوئی ہے، and it's just a fraction of what is being stolen from Pakistan. یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3% سے 6.5% جمپ کرے گا، 9.5 پہ آ جائے گا اگر یہ چوری ختم کی جائے. یعنی ہمارا گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ 3 ٹائمز بڑھ جائے گا، 3 گنا بڑھ جائے گا. تو میں حیران ہوں کہ ہمارے لیڈرز یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کا احتساب کیسے کریں جنہوں نے ملک کو یہ ہزاروں کھربوں اربوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا، لیکن ہاں جنہوں نے ہماری حکومت گرائی ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. Why is that, نادر؟ دیکھیں احتساب تو بالکل ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی جمہوری نظام کے اندر، کیونکہ جمہوریت کے اندر جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو دیر از آلویز چانس آف کرپشن اینڈ مسٹیکس. کہیں پہ غفلت بھی ہوتی ہے، کہیں پہ انٹینشنل کرپشن ہوتی ہے، ہر جگہ کرپشن نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی اسٹگمیٹائز صرف پولیٹیشینس کو کیا جاتا ہے. پولیٹیشین سے زیادہ ان مائی ویو، ان مائی اوپینین، جو باقی گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے وہاں پہ بھی بہت ساری بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو نچلا عملہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو بٹ خیر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا رسپانسبلٹی ڈز لائی آن دا گورنمنٹ ٹو انشور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ منیمائز کرپشن. یہ گورنمنٹ کا ایک امپورٹنٹ فنکشن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کی ایک رپورٹ آئی ہے تو اٹ شوڈ رنگ سم الارم بیلز فار دا فیڈرل گورنمنٹ. اور فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی اینڈ اینٹی کرپشن کی جو اپنے نظام ہے اس کو فردر مضبوط کرے. دیکھیں آلریڈی 2018 اور 22 کا جو دور ہے اس سے تو بہت بہتر ہے اس پر پاکستان کی اکانومی. اس کے اوپر بھی بہت ساری رپورٹس پبلش ہو چکی ہے اور ہم بھی اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کافی حد تک سٹیبلائز ہو چکا ہے. چاہے اگر آپ ایکسچینج ریٹ دیکھیں ہمارا، اس کے علاوہ ٹریڈ، ہمارے ریلیشنز دیکھیں، ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر سٹیبلائز بالکل ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے مائکرو اکنامک انڈیکیٹر سٹیبلائز نہیں ہوئے ہیں. ویلکم کروں گا ارشد وورا صاحب کو، MQM پاکستان کے رہنما، سابق ڈپٹی میئر کراچی ہیں. بہت شکریہ وورا صاحب فار یور پریشیس ٹائم، جزاک اللہ خیر. وورا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کا منظر عام پر آنا، احتساب کی باتیں کرنا، اور یقیناً ہم جانتے ہیں وہ کس کا احتساب کرنا چاہتے ہیں. پہلے وہ کہتے تھے نام لے کر، اب صرف اشارہ کرتے ہیں عمران خان کے ساتھیوں کا ہونا چاہیے احتساب. آپ کی نظر میں کیا موسم بدل رہا ہے؟ کیا پولیٹیکل سیناریو بدلنے والا ہے؟ چیزیں بدلنے والی ہیں جو نواز شریف صاحب دوبارہ آئے ہیں ایکشن کے اندر؟ ارشد وورا صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب کا جو ہے پولیٹکس میں دوبارہ آنا ابھی بظاہر ایسا نظر تو نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، لیکن بہرحال منظر عام پر کچھ پروگراموں میں آئے ہیں، وچ از اے گڈ سائن. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام لیڈروں کو آنا چاہیے until and unless if there are کسی کے اوپر کوئی کیس ہے، عمران خان پر کیس ہے اور وہ اس وقت جیل میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں ان مقدمات کو فیس کرنا ہے. اور پولیٹیکل پارٹی کا، ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنے اپنے لیڈران سمیت تمام سینئر پولیٹیشینز جو ہیں. ارشد صاحب آپ مجھے نہ گھمائیں، مجھے آپ سیدھا بتائیں، بڑی تبدیلی آ رہی ہے بدلتے موسم کے ساتھ، آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں؟ دیکھیں تبدیلی کس قسم کی تبدیلی؟ آپ ملک جو ہے اس وقت اکنامیکلی بہت بہتر ہو چکا ہے آپ کا ماشاءاللہ، اور جو ہے جو ملک
کی انٹرنیشنلی آپ کی جو فارن منسٹری اس وقت آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کے وزٹس بھی ہیں، پھر تمام گورنمنٹ آفیشلز کے جو وزٹس ہیں وہ بڑا ایک اہم رول اور پلے سر وہ کر رہے ہیں۔ 5300 ارب جو چوری ہو رہے ہیں، جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ اپنے شوگر کارٹیل کو صحیح کرو، اپنے بزنس کو صحیح کرو، اپنی اکانومی کو صحیح کرو، وہ سب صحیح ہو رہا ہے سر؟ نہیں، وہ صحیح نہیں ہو رہا، بالکل صحیح نہیں ہو رہا، یو آر رائٹ۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں صحیح کرنے کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر چیز بہت اچھی ہو رہی ہے، اور ہم جب بات کرتے ہیں کہ اکانومی بہت اچھی ہو گئی تو اس اکانومی کے بہتر ہونے کا امپیکٹ بالکل ارشد صاحب میں آپ سے سوال جو پوچھ رہا تھا نا اس کا مجھے جواب ملا نہیں ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بڑی باز گشت ہے، موسم گرم ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جلدی آئے گی، دسمبر جنوری میں آ سکتی ہے، اور نئے صوبوں اور نئی یونٹس کی باتیں بڑی زور پکڑ رہی ہیں۔ میرے ساتھ ارشد وورا صاحب MQM پاکستان سے موجود ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ نئی یونٹس بہت ضروری ہیں، مینجمنٹ بہتر کرنی ہے، گورننس بہتر کرنی ہے۔ ارشد وورا صاحب، جو بڑی تبدیلی کا سوال میں آپ سے پوچھ رہا تھا، میرا اشارہ اسی طرف تھا، کیا آپ کو لگتا ہے 28ویں ترمیم کے اندر نئی یونٹس بن پائیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے پاس اکثریت آ گئی تو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑی ہے تو ان کو ناراض کرنا اب وہ افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس لیے بائی ہک اور بائی کروک یہ کام کیا جائے گا؟ آپ کی نظر میں کیونکہ آپ MQM پاکستان نے ایک اور آپ کی طرف سے ایک اور مطالبہ بھی آیا ہے جو میرے کو بڑا اچھا لگا ہے، آپ لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ لیاقت علی خان کی برسی کے اوپر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، کیا وجہ ہے اس مطالبے کی بھی؟ اور میرے پہلے سوال کا بھی جواب دیجیے گا سر۔ دیکھیں پہلے سوال کا تو جواب آپ کا یہ ہے کہ 28ویں ترمیم میں جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے، انفارچونیٹلی اس ملک میں صوبے بہت پہلے بن جانے چاہیے تھے تاکہ جو ہے گورننس بہتر ہو سکے۔ آج ہمارے یہ صوبے، تمام صوبے جو ہیں وہ گورننس میں فیل ہو چکے ہیں، اور جب ڈیفینیٹلی آپ اتنے بڑے بڑے صوبے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا ملک ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں کو دیکھیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، افغانستان جیسے چھوٹے سے ملک میں جو ہے 27 یا 35 صوبے ہیں، تو وی نیڈ مور پروونسز، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے ہر ایک کا اپنے ایک صوبے پر کنٹرول ہے، دیئرفور دے ڈونٹ وانٹ کہ کسی طرح وہ اپنے کنٹرول کو لوز کریں۔ انہیں ملک کے لیے سوچنا پڑے گا، انہیں ملک کی خاطر جو ہے یہ قربانی دینی پڑے گی، اور وہ دیکھیں اگر تو پروونسز بنتے ہیں، میں مثال سندھ کی اس لیے دیتا ہوں کہ میں سندھ میں رہتا ہوں، تو کیا سندھ میرا نہیں ہے؟ سندھ بالکل میرا ہے۔ اگر سندھ کے اندر 4 صوبے بھی بن جاتے ہیں تو سندھ تو پورا میرا ہے، پورا پاکستان میرا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا۔ لیکن یہ بات ارشد صاحب اس لیے اب گرم ہوئی ہے کہ نون لیگ کے پاس اکثریت آنا شروع ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کی خاص ضرورت نہیں رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا دیکھیں پیپلز پارٹی کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے، ان دا اسمبلی 2/3 میجورٹی سے جو بھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر نہیں ہوتی، اور یہ 7-8 سیٹوں کے بڑھ جانے سے جو ہے ایسا نہیں ہے، سادہ اکثریت از سم تھنگ ڈفرنٹ۔ نارمل بل آپ اس میں پاس کروا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے اب 27 امینڈمنٹ میں آرٹیکل 140A کے لیے، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمام پارٹیاں ایگری تھیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ ایگری نہیں تھی۔ آج سندھ اسمبلی میں بات ہو رہی ہے کہ آپ کا جو لوکل باڈیز ایکٹ 2013 ہے اس میں امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں اس میں جس امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ایڈمنسٹریٹر نہیں لگے گا، میئر کنٹینیو کرے گا۔ تو آج ان کا میئر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا اس میئر کو پہلے انہوں نے 1.5 سال جو ہے ایڈمنسٹریٹر بنا کے رکھا، پھر میئر بن گیا، اور اس کے بعد پھر لیاقت علی خان کی برسی آپ کو کیسے یاد آ گئی حضور؟ دیکھیں لیاقت علی خان کی برسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ڈیمانڈ نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ متحدہ قومی موومنٹ یہ ڈیمانڈ کر چکی